حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں، آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا، لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ او میری قوم کے نادان نوجوان، جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں، سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی تعلیم ہے، میرے بچوں کی تربیت ہے، جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں، میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے۔ فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بگ بگ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے بڑے بگبگی ہوتے ہیں، بہت بگ بگ کرتے ہیں، بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی، جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں ان کو اف مت کہو۔ جوانی میں نہیں کہا، اف تو جوانی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن بڑھاپے کی قید لگائی، کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے اولاد بچے ہوتے ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کی عقل میں بھی فطور واقع ہوتا ہے تو وہ ایک بات کو 4 ٹائم کہنے کے عادی ہوتے ہیں۔
बे बात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक। वक्त ने आज सिखा दिया है कि हर दिन अंदर से मजबूत रहना कितना जरूरी है। जरूरी है डाबर च्यवनप्राश। इसीलिए हर घर से हर किसी को लेनी है शपथ। ऐ वतन खाते हैं हम कसम, जो शक्ति अपने पास है हो ना कभी ये कम। अंदर से मजबूत बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। डाबर च्यवनप्राश की शक्ति अपने पास है, इम्यूनिटी का होगा दम, हमको विश्वास है। कोई ताकत हमें खुद को मजबूत बनाना है, सब तक सेहत को पहुंचाना है। बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे। अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता ना चले, बाप को पता ना चले। तू किससे छुपा रहा है जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया? अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी। जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा, आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर। एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप है तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले? कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त तो मर जाए दूसरा दोस्त तो बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है।
یہ چہرے آج تمہارے درمیان ہے. آج تم لڑکیوں میں گرفتار ہو, دوستوں میں گرفتار ہو, لیکن سن لو, ماں باپ کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے, اتنی خالص ہوتی ہے کہ جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا, لیکن اس وقت تو یہ چہرے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوں گے. بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہیں. اللہ میرے اور آپ سب کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے, ہم سے راضی رکھے. ایک دن وہ ہوگا ماں باپ کو ستانے والے, جس دن تیرا بیٹا تجھے ستائے گا, تجھے یاد آئے گا کہ میں نے اپنی ماں کا دل کیوں دکھایا تھا, میں نے اپنے باپ کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی, میں نے اپنے باپ کو دکھ کیوں دیا تھا. آپ کو محبتوں کا احساس نہیں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور میں بہت رویا تھا. آرٹیکل یہ تھا, ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا. کوئی معیوب نہیں, اچھی چیز ہے, اس لیے کہ انسان بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا. بیوی ضرورت ہے. پہلی بیوی مر گئی, انتقال کر گئی, دوسری سے نکاح کیا, دوسری بیوی سے نکاح ہوا. ایک دن پہلی بیوی کے بچے کو لے کر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ننھے سے بچے سے پوچھتا ہے, بیٹے تیری پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بچہ تھا وہ پہلی ماں کا تھا اور آج اس نے دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا. بڑے خوش نصیب ہے وہ بچے جنہیں کبھی دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا, جو ہمیشہ حقیقی ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کم نصیبی کی بنیاد پر دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. میں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا. کوئی کسی کی اگر دوسری ماں ہے تو وہ اس سے نفرت نہ کرے, بات کہنے کی کہہ رہا ہوں, اہمیت بتا رہا ہوں ماں کی. ماں ماں ہوتی, دوسری ماں نہیں ہو سکتی, تیسری ماں نہیں ہو سکتی. ماں ایک ہی ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. باپ نے پوچھا, بیٹے تیری دوسری ماں اور پہلی ماں میں فرق کیا ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا, ابا میری جو پہلی ماں ہے وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے. بچے کی معصومیت بڑا جواب تھا, پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے. باپ نے پوچھا وہ کیسے؟ پورے تجسس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا, ابا جو میری پہلی ماں تھی جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا نا تجھے ماروں گی, تجھے باندھ دوں گی, اسکول نہ جائے گا تجھے سزا دوں گی. لیکن ابا میں مستی کرتا تو جس نے کہا تھا کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی ماروں گی, مستی کرتا تو مستی کرتے ہوئے پکڑ کر برتن پہ بٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے کہتی کھا لے. میرا پیٹ بھر جاتا, میں منہ پھیر لیتا, پھر بھی کہتی میرے لال کھا لے, میرے چاند کھا لے, میرے لگتے جگر کھا لے. حیرت ہے, کہتی تھی مستی کرے گا تو ماروں گی, کھانا نہیں دوں گی, اسکول نہ جائے گا تو ماروں گی, کھانا نہیں دوں گی, لیکن پھر بھی دیتی تھی. بابا دوسری ماں اتنی سچی ہے کہ جب کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی, تھوڑی سی مستی کرو یا نہ کرو دن بھر کھانا نہیں دیتی. تو دونوں میں فرق یہ ہے, وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے. باپ کو احساس ہوا وہ جھوٹی نہ تھی, وہ حقیقی ماں تھی. اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی کھانا دینے پر, اس کی ممتا اسے مجبور کرتی. ماں کیا ہے؟ آج اس چہرے سے آپ کو نفرت. اگر آپ تقریر بطور تقریر سننے آئے ہیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں, لیکن اگر آج آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے تجدید وفا کرنے آئے ہیں, سنیں ماں کیا ہے. ماں وہ ہے جب انسان ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بچے کے پیشاب سے کبھی نفرت اور گھن نہیں کرتی, بلکہ وہ اسی گیلے کپڑے میں پوری رات بستر پہ سو جاتی ہے. سردی کے ایام میں بچہ بستر گندا کر دے
تو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بچے کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے دھلتی ہے۔ ماں کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے۔ ذرا سوچ، ذرا سوچ، تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجدوں مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی۔ ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے، اب ماں سے کہتا ہے، ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہے جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا
اور اس نے کہا ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں. بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی, دل کے کانوں سے سنے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کا بھائی, ان کا خادم, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر. میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے, ذرا اس کا بھی خیال کر لو. اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے, خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا. اور آپ کا حال تو یہ ہے, آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے, شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی. لیکن میری بہن یاد کرنا, یاد رکھنا, اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی, اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے, اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی. اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے. کما تدین و تدان, تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا. وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے, کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو. اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا, یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے, اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے. ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی, آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کے کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا, اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہ بڈھا گھر ہے, یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے, بہت خیال کیا جاتا ہے, آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, میرے لیے دعائیں کرتے رہنا, جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی, بہت مالدار تھا وہ, لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا, وہ گیلے بستر پہ سونا, اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی, کبھی چومتی ہے, کبھی پیار کرتی, کبھی محبت کرتی, بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے. اور کرتی کیا ہے؟ اس نے جاتے بچے کو دیکھا, جوان بیٹے کو دیکھا, لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا, وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے, بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی, آواز بھرا گئی, بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو, مائی کو اندر لے کر کے چلو, یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا, اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی, بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی, رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں, اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے, اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے, اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں, رنگریلیاں, یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ, جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی, جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے.
جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کہ کھلا ہوا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں بایو کی کلاسز جو باڈی پر لطف اندوز نہیں ہے, کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں, انسان کے پاس سب ہو اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. حضور کی مزگاہ میں آنسو ہے, مزگاہ پہ آنسو ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے ہیں اور موتیوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کو روتا دیکھ کر, وہ رسول جو احد کی سختیوں میں نہ روئے, وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے, وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے, وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے, وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں. صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا. کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لا مکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے. وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا. وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے, جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے, جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے. وہ پیارا حبیب رو رہا ہے. اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگے ارد گرد, حضور ہمارے ماں باپ قربان, آپ کو کس چیز نے رلایا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے. مالک کونین کو, جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو, جو جنت کا مالک ہو, جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو, وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر, جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت, بستر پتھروں کا بستر, پتھروں کا سرہانہ, ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے, اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے. من رآنی فقد رأى الحق, جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے. وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد, اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی, لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے